السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا کوئی مداوع تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جب لاہور آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انتقام تو میں نہیں لوں گا لیکن حساب تو بنتا ہے۔ تو اگر انتقام نہیں لینا تو حساب کس سے لینا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور انتقام اور حساب میں بنیادی فرق کیا ہے یہ بھی اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب آج بلاول زرداری بھٹو صاحب کی ٹون بہت چینج ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی طرف چلنا ہوگا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ معاشی عدم استحکام ہو، ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے سیاست دانوں کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی، اور وہ جو پرانی سیاست ہے، روایتی سیاست الزامات کی، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ دوسری جانب جوڑ توڑ چل رہا ہے پی ایم ایل این کی ہماری اطلاعات یہ ہیں، ذرائع کے حوالے سے ابھی کنفرم نہیں، ہم چاہیں گے اپنے پینلسٹ سے بھی پوچھیں کہ اطلاعات کیا ہیں۔ چودھری نثار علی خان سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا تو ویسے عام طور پر رابطہ رہتا ہے، لیکن کیا ان کو منانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کیمپ سے اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری نثار صاحب اگر آزاد کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف پی ٹی آئی کوئی کینڈیڈیٹ فیل نہیں کرے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب، سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی۔ بہت بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کے وقت کا۔ عامر الیاس رانا، صحافی، تجزیہ کار، کالمسٹ اینڈ ایکسکلوسیو خبریں بہت دینے والے، بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ اگر اجازت دیں تو میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اسی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نیریٹو چینج ہوا۔ ایک پہلی جو آواز آئی تھی لنڈن سے، اس کے بعد اس کا کاؤنٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے سب معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے، تو پھر حساب اللہ تعالیٰ کو ہی لینے دینا چاہیے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب یہ ذرا سن لیں۔ جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا کوئی مداوع ہے؟ یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں۔ جیسے میں نے لاہور آ کے یہ کہا تھا 21 اکتوبر کو کہ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ؟ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن سزا، اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی ہے۔ میں کسی انتقامی جذبے سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ تو کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ خرم حمید روکھڑی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا، اور وہ اپنے لیے نہیں قوم کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ ملک پیچھے چلا گیا، ان تمام صورتیں جو بھی پچھلے کئی عرصے سے ہوتا رہا کہ کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں مکمل کرنے دی گئی مدت، لیکن حساب مانگ کس سے رہے ہیں وہ؟ انتقام اگر نہیں لینا، انتقام تو ویسے ہم حرام ہے، انتقام تو منع ہے۔ انتقام کسی بھی سوسائٹی کا انتقام یہ ہے کہ میں غلطی سے میرے سے کسی کا یہ فون گر گیا، اب فون گر گیا تو انتقام یہ ہے کہ جو لوگ آگ لگا دیں، اسٹوڈیو جلا لیں، یہ انتقام ہے۔ حساب یا عدل یہ بے مثل ہے، یعنی جتنا جس نے جرم کیا اس سے اتنا پوچھنا لازم ہے۔ یہ دنیا پوری کا ایک دستور ہے اور قدیم دستور ہے۔ اب لیڈرشپ جو ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور لیڈرشپ جو ہے جس نے مقام سنبھالنا ہے اس کو بہت ساری چیزیں دل سے ہٹانی پڑتی ہیں۔ ہم خود سیاست میں یہ تو بڑے لیڈرز ہیں، سارا دن ہمیں کہیں پہ کوئی گالیاں نکالتا ہے، کہیں پہ کوئی کسی کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ کی وجہ سے چاہتا ہے تو بندہ ان چیزوں کو بھولتا ہے۔ پھر دکھ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہم تمام کو دکھ محسوس کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے سوری ٹو سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو مقام پر ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگیاں آل سیٹلڈ ہیں، ان کے اوپر بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے بیکاز آف واٹ دے سے کہ وی آر، اور لوگ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اب یہی چیز ہم پچھلوں کو بھی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ لیڈر ہیں بہت بڑے، آپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کا بچانا اور لوگوں کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیز کہی میاں صاحب نے، اس کا ذات سے تعلق نہیں ہوگا اور اس کا تعلق پاکستان سے ہوگا۔ اور ایک اور چیز، اور اللہ تعالیٰ موقع دے نا جس کو، تو اس کو سب سے بڑا احسان شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پاکستان کے لیے موقع دے رہا ہے، کسی کو بھی، چاہے بلاول کو ملے، چاہے میاں صاحب کو ملے، چاہے پچھلے کو جو ملا۔ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے موقع دے دیا، لوگوں کی امیدیں آپ سے لگ گئیں،
اب عاجزی کے ساتھ چلیے اور اصل چیز پر فوکس کیجئے جو ملک ہے، اس کی معیشت. چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، بھول جائیں، یا یہ میدان سیاست چھوڑ دیں. اگر میدان سیاست میں اور اللہ موقع دے رہا ہے تو آپ کی پرائرٹی آپ کا ملک، آپ کی معیشت، کیونکہ ان چیزوں کی طرف آ کر آپ الجھ جائیں گے. اور آخری چیز، ایسے تمام دوستوں سے بچیں جو یہ مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح کا بیانیہ دیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس طرح کا بیانیہ دیں. فارگیٹ دیز تھنگس. اور اچھے جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کی کمپنی آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی. بادشاہت کے مقام پر پہنچنے والا آدمی ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے خوش آمدیوں سے، اور جب وہ دور ہوتا ہے اپنے خیر اندیش اور دور اندیش لوگوں سے. لیکن خیر اندیش اور دور اندیش کو بھی مشورہ دینے کا اسلوب تمیز اور تہذیب کے ساتھ آنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بادشاہت جتنے بھی رہے ان کو سب سے زیادہ نقصان ان کے خوش آمدیوں نے دیا، منافقوں نے دیا، اور پھر بیک سٹیبرز نے. جولیس سیزر کی بھی مشہور. عامر الیاس رانا صاحب، ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ذاتی جو انہوں نے کہا کہ جو دکھ ہمیں دیے گئے وہ تو ذاتی تھے. ان کو بہت دکھ دیے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا. پھر ان کی اہلیہ مرحومہ کلثوم صاحبہ جو ہیں وہ بستر مطلب مرگ پہ تھیں اور ان کو وہ چھوڑ کے آئے، اور پھر اطلاع بھی یقیناً بہت زیادہ دکھ. اور یہ کس کی ہسٹری ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ انتقام نہیں لوں گا، اور طاقت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ولیوں کی بات ہے، اور مطلب وہ کر سکتے ہیں. حساب ضرور لینا ہے. لے پائیں گے؟ اصل میں نا آپ نے اتنی لمبی چوڑی ساری بات کی، لیکن آخری فکرہ نہیں بولا ان کا، تو یہ ساری بات چینج ہو جاتی ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ میں نے اس کو باقاعدہ چیک کیا، کیونکہ میں سن تو رہا تھا لیکن ٹیلی فون بھی آتے ہیں، کام بھی بندہ کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا 8 فروری کو ایک بڑی عدالت لگے گی اور ایک بڑی JIT بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی. یہ ہے اس ساری گفتگو کا بند. وہ لے گئے کہ عام آدمی نے حساب لینا ہے. ووٹر کے پاس چلے گئے، عام آدمی کے پاس چلے گئے کہ میں نے دکھ، تڑپ اور جو کچھ ان کی حکومت کے ساتھ کیا اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ عوام سے مانگا ہے انہوں نے. اور JIT میرے کان کھڑے ہوئے، میں نے کہا مس کیا ہے کہ JIT اور عدالت کون سی بڑی لگے گی. پھر وہ چیک کیا تو وہ یہ تھا کہ 8 فروری کو. تو میرا خیال ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے. وہ جو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں، جو بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی بڑا بہترین انتقام ہے، تو پھر جمہوریت ووٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتی. وہ جو کہ میں تمہارا AC اتروا دوں گا، بندے بھیج دو کلثوم نواز مرحومہ جہاں پہ اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ تھی کہ جی وہ ہیں بھی کہ نہیں ہاسپٹل، فراڈ ہو رہا ہے. یہاں بڑے بڑے لیڈرز یہ باتیں کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. تو بندہ دکھ بیان کرنے کا تو اس کو حق ہے نا، کہ جو پہلے یہاں جیل میں تھا اور پھر ایگزائل میں چلا گیا، وہ آ کے اپنے لوگوں سے بات بھی نہ کرے. وہ اپنا کیس کیا لڑے گا کہ جی آپ چپ کر کے بیٹھے تھے، آپ لندن چلے گئے. اور میں تو کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کو لندن بھجوایا گیا تھا، وہ بالکل بیمار نہیں تھے. یہ جو کہانی ہے یہ ان کے لیے ہوگی، کیونکہ میں نے جس دن وہ گئے تھے ہاسپٹل، میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک دوست کا فون آیا ہے کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا. اور آپ کو یاد ہے جب وہ اڑن کھٹولا اڑا تو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ECL میں بھی اجازت، شوکت سلطان وہ کیا ہے وہ جو شوکت خانم ہاسپٹل سے بھی کلین چٹ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ انہوں نے بھی سرٹیفائی کر دیا، ساروں نے کیا تھا. تو یہ ہوا کیا؟ تو یہ ان کو اپنی اس ٹیم سے پوچھنا چاہیے جو ساری تتر بتر ہو گئی. نہیں تو عامر الیاس رانا، پھر کیا وہ کوئی ڈیل تھی جس کے تحت گئے میاں نواز شریف؟ ڈیل یہ تھی کہ نواز شریف جیل میں، جس طرح آج ایک کو بہت زوم ہے لیکن نواز شریف نے کوئی اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا ہوا تھا. نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، ان سب کو اسٹیبلشمنٹ نے کئی دفعہ نکالا، جیلوں میں ڈالا. یہ اعتراض کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، اسٹیٹ پہ حملہ ہوا، ہیڈ آن نہیں لیا. صحیح ہے، مطلب فرق ہے نا. ٹھیک ہے. وہ جو 9 مئی کا غصہ تھا کہ ایک آپ کو ووٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنے اتحادیوں کو قابو رکھتے، خوش رکھتے، آپ ان کو انٹیلیجنس کے لوگوں سے نہ ذلیل کراتے، تو وہ لوگ آپ کے بات کوئی تو سنتا نا. جب آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہنکوا رہے تھے کہ نہیں ووٹ آ کے ڈالو، فلانا کرو. عامر سلطان چیمہ سے تو کبھی پوچھ لیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ کہاں چھپا تھا اور اس کو کس کا فون گیا تھا، ذرا پوچھ لیں. اور اس نے خرم دستگیر کو کیا فون کر کے کہا تھا کہ مجھے اب جانا پڑے گا. صحیح. عامر لیاقت حسین نے تو یہ کہا تھا نا، ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں. تو جمہوریت اگر اس طرح چلے گی تو پھر یہ کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ڈیل کا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیل پوری طرح مکمل نہیں ہوئی. پھر عمران خان صاحب اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، چیئرمین، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ ایک ہی ہوا. تو ڈیل کا حصہ شاید یہ بھی تھا کہ مریم صاحبہ نے بھی جانا تھا. روکا کس نے تھا مریم کو؟ عمران خان نے تو روکا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیل پھر مکمل نہیں ہونے دی. میں اس میں نا جی ایک چیز، کنسرن شامل تھی عمران خان کی،
اور یہ ایک ان کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر 2 بندوں کو باہر بھیج دیں تو حکومت بڑے ٹھیک چلے گی. ون واز میاں نواز شریف صاحب, سیکنڈ از آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب نہیں گئے, وہ یہاں سے کراچی چلے گئے, میں واٹ چاہتا ہوں, اور میاں صاحب کے لیے یہ ساری چیز ارینج کی گئی اور عمران خان کی کنسنٹ شامل تھی. جب یہ سارا کچھ ہوا تو ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ کیا بھائی آپ جو بیانیہ لے کے آئے ہیں. اور پھر اگلے دن جب پریشر بڑھا سوشل میڈیا پہ, جب لوگوں نے چیز چلائی, تو اگلے دن ایک بیان آیا کہ ہم نے ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر باہر بھیجا. یہ ہے صاف ستھری بات. لیکن کیونکہ ہم نے قوم کے ساتھ صاف ستھری بات کبھی نہیں کرنی ہوتی. So it was a deal. 100%. تو پھر مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہیں جانے دیا؟ مطلب وہ it was part of the deal. مریم صاحبہ میں آپ اس میں تھوڑی سی کروں, ایک پہلے کی بات اور ایک بعد کی بات. جب چلے گئے میاں صاحب تو جنرل فیاض صاحب کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہوئی تھی, میرے ذہن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لطفیال میں دعا تھی. دعا کے بعد چند لوگوں کو ایک چھوٹے کمرے میں کھانے کے لیے, جیسے ہوتا ہے کہ باقی پنڈال میں لگا ہوا ہے, تو وہاں مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر موجود تھے. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا میاں صاحب کو بھیج دیا. انہوں نے کہا بھجوانا پڑنا تھا, یہ ان کا جواب تھا. لیکن جس دن نواز شریف کو ایمبولینس میں نیب کے دفتر سے, جو کہتے ہیں نا جیل سے چلے گئے تھے, وہ نیب کے دفتر میں تھے, نیب کے فزیکل ریمانڈ پہ تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں شہباز شریف گئے تھے, اور ان دونوں کے درمیان میں کیا مکالمہ ہوا تھا وہ میرے پاس ابھی تک امانت ہے کہ میاں نواز شریف کا کیا جواب تھا. کسی دن جس طرح میں بار بار کہہ رہا تھا نا عظمت سعید شیخ کے بارے میں, آج نواز شریف وہ تو وہی تو نہیں تھا کہ مجھے مار دو میں یہاں سے, نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میرے پاس 99 میں یہ ورڈ یہ شہباز شریف کے بارے میں تھے اس وقت. میں آج 99 میں, ہاں جی, وہ جب سعودی عرب جا رہے تھے نا, کہ نواز شریف جا رہے تھے, بیگم کلثوم نواز, میاں شریف, وہ اس وقت ایک شٹل سروس ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ لبنان والے بھی آئے تھے سعودی عرب کے کہنے پہ, ٹھیک ہے, اور جنرل مشرف کو مجبوری میں بھیجنا پڑا تھا کہ دنیا میں ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا تھا اس وقت, اور کراؤن پرنس عبداللہ تھے اس وقت. انہوں نے کہا تھا ایک بھٹو کو مار دیا, اب اس کو مارو گے تو اس پاکستان کو بچاؤ گے کیسے جسے ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں. مت کرو یہ کام, انتقام میں اتنا غصہ مت کرو. پہلے انہوں نے ان کو یہ بات کہی تھی قطر میں OIC کی اسپیشل کانفرنس میں, اور پھر UN میں کہی تھی, پھر یہ ارینجمنٹ باقاعدہ بنایا گیا تھا. ایسا نہیں تھا. ہمارے یہاں مجبوریاں پتہ کیا ہے, جب ضیاء الحق کے پاس بھٹو کے لیے آئی تھی نا, میں کچھ تاریخ کے پرت بتاؤں تو وہ ایک رحم کی اپیل آئی تھی شاہ خالد کی طرف سے, تو پتہ ہے ضیاء الحق صاحب نے ایک شاہ خالد صاحب کے بارے میں, جو بھٹو صاحب نے اتنے بڑے صفحے اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, بھٹو صاحب لکھا کرتے تھے نا, تو وہ آئے تھے ایٹمی پروگرام کے لیے, تو لاہور میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا, اور جو پیسے دیے تھے نا اس فنکشن سے بھی کم ملے تھے. جو کچھ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا تھا وہ انہوں نے وہاں بھیج دیا, تو دوبارہ ریکویسٹ ہی نہیں آئی. صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے. قادر خان مندوخیل صاحب, آج نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں انتقام نہیں لوں گا اور صرف حساب مانگوں گا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حساب جو ہے 8 فروری کو ہوگا, جس وقت ایک عوام کی عدالت لگے گی اور وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. تو وہ انہوں نے حساب ان پر چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا, لیکن جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا کوئی مداوع ہے اور کیا یہ زخم بھرے جائیں گے, یہ بھی انہوں نے کہا. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ کچھ دنوں پہلے تک بڑی اپنی ایک اگریسو لائن لے کر چل رہے تھے, آج انہوں نے جو گفتگو کی وہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ ذرا سن لیں. تو یہ ایک جو ہے, یہ ایک ہمارے نزدیک تو یہ خوش آئند بات ہے, لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ ذرا سن لیں. اس وقت اگر مہنگائی, بے روزگاری اور غربت ہر پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو اس کا بھی حل ہم نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے وہی پرانا سیاست کرنا ہے جہاں ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے, تو پھر بالکل ہم نہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے, نہ غربت کا مقابلہ کر سکیں گے. اصل وجہ کہ خان صاحب ناکام کیوں رہا ان مسئلے کا حل نکالیں, اور PDM کیوں ان مسئلے کو حل نہیں نکال سکے, اصل جواب اس کا یہی ہے. ملک کے مفاد میں, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ معاشی مسئلہ, سیاسی جماعتوں کی اپنے ضد ہے, ان کے ملک کے مسائل سے اوپر رکھا گیا ہے. جی قادر خان مندوخیل صاحب. بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو جو آپ نے نواز شریف صاحب کی آج کی بات بتائی ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں نواز شریف صاحب کی آج والی بات پہ یقین کروں, یا 2 دن پہلے جو پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا اس بات پہ یقین کروں, یا پاکستان روانہ ہونے سے پہلے لندن میں جو بات کی ہے اس پہ یقین رکھوں. تو
تو یہ تو آپ مجھے بتا دو کہ میں اس کو ٹیکنیکل فالٹ کہوں یا یہ الیکشن کا ان کا کمپین سمجھوں یا ان کی دل کی جو غبار ہے وہ سمجھوں, کیا سمجھوں مجھے ایک بات بتاؤ. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, نواز شریف صاحب جب بات کرتا ہے وہ بالکل دل سے بات کرتا ہے, اس کی جو دل میں وہ بات وہ کہہ دیتا ہے. مگر کیا بات ہے اگلے دن اسحاق ڈار ہو, شہباز شریف ہو, یہ لوگ پھر اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں, نہیں جی میاں صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا, میاں صاحب کا مطلب نہیں تھا. او بھائی میاں صاحب کا مطلب کلیئر کٹ ہے, وہ تو کہہ رہے 90 میں جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کا بھی حساب لوں گا, 93 میں جو ہوا اس کا بھی حساب لوں گا, 2017 میں جو اس کا بھی حساب لوں گا. وہاں پھر شہباز شریف اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں نہ بابا ابھی ہمارے اداروں سے اچھے تعلقات ہیں, یہ باتیں نہ کرو. لیکن دل کی بات کسی نہ کسی موڑ پہ نواز شریف صاحب کی نکل آتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ زیرو رسک پہ, گارنٹی پہ, ریٹرن معاہدے پہ آپ آئے ہو, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جن سے معاہدہ کیے انہی کو انجام تک پہنچاؤں گا. تو میرے بھائی جن لوگوں نے آپ کو لایا ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہے, قادر خان مندوخیل کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا, وہ وہی ہے جو آپ کا بغض جو آپ کے دل میں ہے, وہ انتقام جو آپ کے دل میں ہے. اور اسی وجہ سے آپ ماضی میں انہی لوگوں سے لڑے تھے جنہوں نے آپ کو سیٹ پہ بٹھایا تھا. صحیح قادر خان مندوخیل صاحب, لیکن ایک بائی ڈیفالٹ ایک لیڈر اگر نظریاتی ہے کہ وہ 34 مرتبہ وزیر اعظم بنے گا. نہیں بالکل صحیح قادر خان مندوخیل صاحب, نظریاتی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ ہے بلاول صاحب کے متعلق جو آپ نے وہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ مفاہمت کی طرف کون سے نظریاتی, جی کون سے نظریاتی, پہلے اس بات کو کلیئر کرتے کون سے نظریاتی. یہ نظریاتی کہ معافی نامہ لکھ کے دیے, جیل سے آپ چلے گئے اور واپس تعلقات بنا کے نظریات کدھر گئی, پھر سزا ہو گئی ہے, پھر آپ کو شاہی پروٹوکول میں لندن لے گیا, پھر آپ نے معاہدہ کر کے واپس آ گئے. تو بھائی نظریاتی اس کو کہتے ہیں, اس کو تو موسمی کہتے ہیں, نظریاتی نہیں کہتے. چلیں مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس بات پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ کل تک تو لاڈلا اور بہت کچھ کہا جا رہا تھا. آج بلاول بھٹو نے بڑا کوائٹلی بولا کہ ہمیں وہ جو ضد والی سیاست, پرانی ٹانگ کھینچنے والی سیاست, اس کو چھوڑ کر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خرم حمید روکڑی صاحب, ایک تو بلاول صاحب نے جو بات کی اس پر بھی کمنٹ کرتے ہیں, آپ کا بھی یہی خیال ہے, لیکن جو قادر خان مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں آپ شاید ان کو سبسکرائب نہیں کریں گے کیونکہ آئی پی پی جو ہے وہ بھی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. نہیں, میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی بات کی جائے جو حقیقت ہے, کیونکہ طبقہ زیادہ وہی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور مجھے یہ ہونا چاہیے جو میں ہوں وہی بات کروں. بلاول صاحب کی جو موجودہ سٹیٹمنٹ ہے یہ اچھی سٹیٹمنٹ ہے. اس کو پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ یہی سٹیٹمنٹ اچھی ہے, اور آگے بھی اس پر عمل بھی اسی طرح ہو تو یہ سٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے. یہ اچھی سٹیٹمنٹ ہے, اچھی کاوش ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہی ایک روٹین چل رہی تھی کہ جلسہ دیکھیں, ایک پولیٹیشین کے لیے اس کی قوم ہے, وہ جب کسی سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے موک کرے گا یا غیر سنجیدہ بات کرے گا یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پست بات کرے گا تو لوگوں کا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ معیار سوچ کا کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. ایلیویٹ کرنا ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی سوچ کو, لوگوں کی سوچ کو ایلیویٹ کرے. وہ شاید اس سے نظر آ رہے ہوں کہ غریب یا ان کو اس چیز کا نہیں ہے. ایلیٹ اور غریب میں یہ فرق ہے. اللہ کرے ہم ایسے موقع پر جائیں کہ جب ایسے لوگ بھی آئیں مقامات پر جو ان میں سے ہوں جو نیچے کھڑے ہوں گے. دوسرا پوائنٹ, میاں نواز شریف صاحب کا جو بات کرنا ہے اس کو اسی تناظر میں لیا جائے جیسے انہوں نے کیا. زیادہ گمان جو ہے, گمان کی بنیاد پر حکم لگانا کہ when he'll come in power he'll do this, گمان I don't believe in that. میں کسی پر بھی گمان کو درست نہیں کہتا ہوں, کیونکہ قدیم اسلوب ہے
کہ گمان کی بنیاد پر آپ حکم نہیں لگا سکتے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے آئی پی پی ہے, چاہے نون ہے, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور ہم کچھ ایسا سوچیں کہ ہم اپنے ملک کو اس کرائسس میں سے جس میں سے گزر رہا ہے, ہم ان چھوٹی باتوں کو سائڈ پہ پھینک کے اور بڑے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آگے جائیں. اب جس کے لیے اسپیس یعنی ویکیوم میں بائیگونز بھی بائیگونز, آئی پی پی کا یہی ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, مفاہمت کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آئندہ اب صرف عوام کے لیے ساروں نے بیٹھے ہیں, یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, سارے پولیٹیشنز لوگوں کو گالیاں نکال کے تقسیم کرنے کے بعد سارے جب گورنمنٹ کی باری آئے گی بیٹھ جائیں گے. یہ یعنی ہم کسی مجلس پہ دوسرے میں جائیں سارے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں. میں یہ کئیوں کہتا ہوں, میں نے کہا جو ان کا ستیہ ناش کر دیا, لوگوں کو آپس میں لڑوا کے ایک دوسرے کی نفرتیں بنا دی ہیں, ذرا یہ جفیاں ان کو بھی دکھا دیا کریں نا. وائی وی شوڈ ڈو دس ہپوکریسی, کیوں؟ آفٹر الیکشن یہ سارے بیٹھ کے میوچل گورنمنٹ بنائیں گے, پروونسز کے اندر بھی بنائیں گے. اس وقت کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں ان نفرتوں کو صرف اور صرف اپنی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے؟ ہماری عوام بڑی جذباتی ہے نا, جذباتی ناروں کے پیچھے لگنے کی عادت ہے نا. میں نے ابھی دیکھا انہوں نے کہا چاہت فتح علی خان کے لیے بھی نا پورے ڈھول شول لے کے بیٹھے, انہوں نے کہا ان کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ بھی لے جائیں گے. عامر ریاض رانا صاحب, ایک تو آپ اگر if you want to respond on قادر خان بندوخیل's assertions, اور دوسرا یہ کہ اطلاعات جو ہیں ہماری, بلاول صاحب نے جو بات کی اس پہ بھی کمنٹ کر دیں, اور دوسرا یہ کہ فائر برانڈ چودھری نثار راجپوت. اصل میں نا آپ نے 2-3 چیزیں کر لی. ایک پارٹی کے بیٹھے ہوئے لیڈر, دوسری پارٹی کے لیڈر بات کر رہے ہیں, میں کرتا ہوں تو پھر وہ اس کو مجھے رسپانس اسی طرح کرنا ہوتا ہے. نہیں, جیسے شہباز شریف اور ڈار اگر وضاحت کرتے ہیں تو بلاول بھٹو کی وضاحت زرداری صاحب کرتے ہیں. صحیح, اچھا برابر ہو گیا نا. مطلب وہ بیان کے بدلے میں بیان جاری کرتے ہیں, پھر مزید بیان ہوتا ہے تو وہ انٹرویو دیتے ہیں, پھر مزید انٹرویو دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی پھر وہی سیاست ہے. اگر وہ سیاست ہو رہی ہے کہ وہ بھائی سمجھاتا ہے اور سمجھاتا ہے, پھر ساتھ انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ دل کی بات کہی, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بھی آپ کا وہ حصہ سنا اور میرے حصے میں شاید موجود نہیں تھے جب میں نے کہا تھا کہ میاں میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ بھائی جے آئی ٹی عوام سے متعلق ہے, ان کا کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی اور عدالت عوام کی 8 فروری کو, جو پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور ہر سیاسی جماعت کی ہونی چاہیے. اب شاید خاقان عباسی کو 1 سال کی وزارت عظمیٰ کے بعد جو بار بار خیال آ رہا ہے کہ نیب بند ہونا چاہیے, اس وقت وہ ثاقب نثار کی دھمکی پہ نیب میں ترمیم سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ جب انہوں نے کہا تھا میں اڑا دوں گا, بھائی اڑا دے نا. اس پارلیمنٹ نے کی نا, جس کو لوڑی لنگڑی کہتے ہیں, انہوں نے نیب کا قانون اڑایا نا, بنایا, انہوں نے اڑا دیا. اوکے, پارلیمنٹ نے اپنا کرنا نا, ابھی ریویو لگنا ہے اس کا, لارجر بینچ لگنا ہے, کیونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا, جیسے فوجی عدالتوں پہ نہیں آ رہا. چودھری نثار کے بارے میں دیکھیں, میرا لیٹسٹ رابطہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میاں صاحب بالکل راضی نہیں ہیں اور چودھری نثار بھی راضی نہیں ہے آج کے دن تک. شہباز شریف اور ان کا رابطے, اگر آپ کے پاس یہ لیٹسٹ خبر ہے کہیں پکی تو میں اس کی تحقیق کر لوں گا, لیکن میری اطلاع کے مطابق دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ شہباز شریف میں نہ چودھری نثار میں, کیونکہ وہ 2018 کے ٹکٹ کے جو انہوں نے کہا تھا میں دلواؤں گا, اور میاں صاحب نے پھر مریم نواز, اس میں پرویز شید کا نام آتا ہے, اس میں عرفان صدیقی کا نام آتا ہے, ان سب لوگوں نے, وہ چودھری نثار نے کبھی بھی درخواست Is it a loss of PMLN یا میرا خیال ہے دونوں کو لاس ہو گیا. دونوں کا لاس ہو گیا, ایک نہیں ہوا, دونوں کا. یہ جو 4 سال بعد ہوا, جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آفر آئی تھی, اگر بیچ میں چودھری نثار موجود ہوتے تو یہ بہت پہلے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوتا. دونوں کے درمیان میں نیگوشیٹر ہونا چاہیے نا, جو نیگوشیٹر جائیں اور اپنے لیے بات کرنے لگ جائیں. میں نے خواجہ آصف کا چونکہ نام لیا, میں خواجہ آصف کا نام نہیں لے رہا کہ وہ اپنے لیے بات کر رہے تھے. یہ سکلز ہوتی ہیں جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے کچھ اور ہوتا ہے کہ ٹھنڈا اور گرم دونوں چلتے ہیں. مطلب اگر کبھی ڈان لیکس پہ جو ہوا تھا اینڈ ٹویٹ کا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں 1999 میں بھی تو کوشش کی تھی ڈان لیکس پہ, ڈار صاحب ٹھوس ہو گئے تھے. صحیح, ٹھیک ہے, مطلب جب آخری کام ہوا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ کبھی بات کرتے جائیں گے, بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. جب ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا تھا, چودھری نثار کیا کہہ رہے تھے, باقی کیا کہہ رہے تھے, اگر ان کی بات مان لیتے تو باجوہ صاحب تب بھی کمپرومائز نہ ہوتے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن ایک جو بات کی نظریاتی کے حوالے سے, لیکن وہ ایک عادتاً میاں نواز شریف صاحب میں ہے, وہ دل میں رکھ لیتے ہیں بات. نہیں دل میں نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی کی ہے. بندہ ٹریول کرے, گپ مارے, ساری دنیا پھری ہے, پورا پاکستان ہم نے الیکشن کمپین میں ان کے ساتھ گزارا ہوا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی کمپین کس طرح ہوگی. بھائی ہیلی کاپٹر اسی لیے ہوتا ہے, جس میں سزا ہوئی تھی انہیں, اسی ہیلی کاپٹر میں
ایک دن میں 4-4 5-5 جلسے ہو جاتے تھے. آپ صبح پنڈی سے شروع ہوتے تھے تلا گنگ سے اور لاہور جا کے اتر کے آخری جلسہ شیخو پورہ میں کر لیتے تھے اور واپسی پہ روٹ لیتے تھے, پورا کے پی گھما لیتے تھے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں نا. اب سوشل میڈیا ہی ایک اصل میں دنیا رہ گئی ہے. یہ جب لیڈر نکلیں گے, اب شیڈول آنا ہے نا اصل میں, تو پیسہ کینڈیڈیٹ نے خرچ کرنا ہے, لیڈر نے پہنچنا ہے, جلسہ اس نے بنانا ہے. یہ تو 15 منٹ میں چلے جائیں گے. نواز شریف ایک طرف انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ وہ بغض نہیں رکھتے, بات زبان پہ لے آتے ہیں, ساتھ ہی غصے کا بھی اظہار کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ وہ لندن میں جو بات کی تھی انہوں نے 2 دفعہ کی. ایک دفعہ گجرانوالہ جلسے میں کی جس کے بعد پی ڈی ایم مسئلہ ہوا اور جی ڈی اے کو کھڑا کیا گیا تو پیپلز پارٹی وہاں سے پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی. دوسری دفعہ انہوں نے لندن سے بات کی تھی اپنے ہی لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے. نواز شریف کیا میرے اور آپ کے کہنے پہ روز بیان دیتے ہیں؟ کسی کے کہنے پہ نہیں دیتے. وہ بالکل سالڈ آدمی ہے. آپ کو میں بتاؤں وہ واقعہ جب انہوں نے وہ جو آزاد کشمیر میں جا کے بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہے انڈیا کو جو ایک میسج دلوایا گیا تھا اپوزیشن لیڈر سے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے, ایٹمی لفظ دھماکے کا کہے بغیر. تو اگلے دن جو اس کی وضاحت ہوئی تھی میں اس میں بھی موجود تھا. اب بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام ہے رپورٹر کا ہونا. اس میں چودھری نثار تھے, مشاہد حسین تھے, میں تھا, نواز شریف تھا اور فہد حسین تھے, کہ اس کا پھر جواب دیا گیا. ایک آپ کو دشمن کو تھریٹ دینا ہوتا ہے, ایک ہے وزیر اعظم, اس کی پوزیشن بہت بڑی ہو جاتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اگر یہ دھمکی لیتی تو اس کا انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ایٹمی دھماکے نہیں کیے ہوئے تھے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا اگر اپوزیشن لیڈر ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, تو وہ بیان دے تو اس کا مطلب بھی وہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو آزاد کشمیر میں سردار قیوم صاحب کے گاؤں میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو بیان دیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں سب دنیا بھر میں. مطلب اپوزیشن جو ہوتی ہے آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, تو اس کو اگر ہم دشمن بنا لیں گے پھر مسئلہ بنتا ہے. جو عمران خان صاحب نے ٹالریٹ نہیں کیا, آصف علی زرداری اور شہباز شریف پہلے دن ان کو کہہ رہے تھے مساق معیشت کر لیں, وہ کہتے تھے چور ہیں, ڈاکو ہیں, نارو مانگ رہے ہیں, پھر کہاں پہنچے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہا. قادر خان مندوخیل صاحب, چلیں یہ تو ایک پرسنل مطلب جو ہے ان کے ٹریٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, لیکن اب ایک جنرل سیاست کا جو ایک ماحول بن رہا ہے, پی ایم ایل این الائنسز پہلے تو آپ کے خلاف سندھ میں جو 4 الائنس میں اکٹھی ہوئی گئی ہے, لیکن اب وہ پنجاب میں بھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر آئی پی پی کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے. اور آئی پی پی سے ملاقات کرنے کا سب سے بڑا نقصان بیسکلی پیپلز پارٹی کو ہے, کیونکہ آئی پی پی جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی ہے, ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے, ان کے جہاز بھی اڑتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور رشتہ داریاں, تعلق داریاں اور سب کچھ ہے. تو جو کلیم تھا پیپلز پارٹی کا کہ ساؤتھ پنجاب میں تو بس پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے, وہ بھی گیا. تو اس ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو پھر وہ سرپرائز کیا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی سرپرائز دیں گے پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا, اور وزیر اعظم بھی اس وقت جہاں اعداد و شمار بھی پورے نہیں تھے. تو یہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جن اس منصب تک پہنچائے. اچھا, اس وقت جب ان کو سیٹ پہ بٹھایا تو آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب 1-8 مہینہ جو ہے نا وہ حلف بھی نہیں لے رہے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ سنبھالو, ہم نے جو کام کرنا تھا عدم اعتماد کی پاکستان کی تاریخ میں, مگر آپ سنبھالو. مجبور کر دیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ نہیں جی آپ نے آنا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو کہ رفتہ رفتہ مسلم لیگ نون کا گرپ جو ہے نا اس 16 یا 18 مہینے کی حکومت پہ ایسا قابو رہا ہے کہ وہ کسی اتحادی کو کچھ دینے کو تیار نہیں تھے. مطلب جو بھی معاون خصوصی لے لے, پنجاب کے سیٹیں لے لے, داروں کے سربراہ لے لے, وغیرہ وغیرہ. ایون کہ میں آپ کو بات بتا دوں دل کی بات کہ بلاول صاحب اپنے حلقے جس سے میرا اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ گزرا تھا اس کے لیے پانی بھی شہباز شریف صاحب سے نہیں لے سکے. وعدہ کیا تھا کہ فائی منصوبہ بنا تھا 50 ارب روپے کا. میرا اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ جس وقت میں بیٹھا ہوں بلدیہ ٹاؤن میں NA 242, بلاول صاحب کا لیاری اور قادر پٹیل صاحب کا کیماڑی, اینڈ ٹائم پہ اس بندے نے نہ کر دیے. اب نہ میں سخت الفاظ ادا نہیں کروں, صرف نہ ہی کہہ رہا ہوں. تو آپ مجھے ایک بات بتا دو کہ یہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ اگلا الیکشن بھی ہم مل کے لڑیں گے. اب مل کے لڑنے کے بجائے آپ نے کیا کی, ہمارے ہر طرف ہمارے سامنے خاردار تارے آپ نے اکٹھے کرنا شروع کر دیا. آپ کو میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں. بلوچستان میں باپ پارٹی کے لوگ آ گئے ہمارے پاس,
آپ نے ان کے پیچھے لگ کے اپنی طرف لے لیے. نمبر ایک بات, پنجاب میں آپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ پورے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ, جو ہمارے لوگ گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں, وہ واپس اپنی پارٹی میں آ رہے تھے, یعنی پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے. آپ نے وہ آئی پی پی بنا کے ہمارا راستہ روکنے کی آپ نے پورا کا پورا کوشش کی اور پلان کی ہے. یہ محترم آئی پی پی کے ساتھی نہیں مانیں گے, مگر جب یہ زرداری صاحب پنجاب میں ایک چیز بتاتا چلوں, خرم حمید روکڑی صاحب کہتے ہیں مجھے تو اپروچ ہی نہیں کیا کسی نے, ورنہ میں شاید چلا تھا. یہ دیکھ لیں. ویسے اب ذرا کوئکلی بتا دیں, مندوخیل صاحب سنیے گا ذرا. میں قادر خان کو علاج بتاؤں, 16 مہینے کی گورنمنٹ جب تھی نا, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ توجہ دیتے ان علاقوں کے اندر تو ان کے ساتھ بہت ساری دنیا آتی. میں خود بہت سارے اینگل تک میں پی 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 کی طرف ایک حد تک میرا انکلینیشن تھی. انہوں نے کسی کو ٹچ ہی نہیں کیا. دیکھ لیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پی میں جو آپ کے لوگ واپس آنا چاہتے تھے ان کو آئی پی پی بنا دی. تو آئی پی پی تو ہم لوگوں نے اس وقت بنائی جب معاملہ ایسا ہو گیا. اس سے پہلے تک پی 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 کے پاس بہت چانس تھا. جی قادر خان, میں جواب دوں. دیکھیں, آپ مجھے بتا دو کہ آئی پی پی پہلے بنا تھا یا زرداری صاحب پنجاب میں پہلے بیٹھے تھے جہاں سارے لوگ شمولیت کرے تھے. آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جیسے سارے لوگ آ رہے تھے دڑا دڑ شمولیتیں کر رہے تھے. اور آئی پی پی کا دیکھو, زرداری صاحب تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, لوگ پہلے سے آئے تھے. آئی پی پی کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں روکنا, ایک دڑا بنانا, جیسے وہ ایم کیو ایم کے اندر ایم کیو ایم حقیقی بنی تھی, پھر پی ایس بھی بنی تھی. اس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک پرویز خٹک صاحب کا دڑا بنوایا, ایک انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا دڑا بنوایا, اور یوں کیا. اور اگر یہ ان کے خلاف ہے, یہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو پچھلے دنوں میں یہ کس بات کی کمیٹی بنی ہے, پچھلے دنوں میں کس بات کی ان کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے. تو یہ نہیں مانیں گے, کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ جو آپ بلاول صاحب کی بات کر رہے ہو, بالکل بلاول صاحب نے صحیح کہا, سرپرائز دیں گے, تو سرپرائز کے لیے یہ تیار رہے نا. بات یہ ہوتا نا, یہ جو لوگ تھے سارے اوپر کی لیول کی پلینگ فیلڈ بنا لیے, ٹھیک, مگر عوام کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کیا آئی پی پی نے بنائی, کیا مسلم لیگ نون نے بنائی, کیا شہباز شریف صاحب کے گاڑی کے شیشے توڑے گئے لاہور میں, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. کیا جنگ میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے کپڑے اتارے گئے, وہ یاد نہیں ہے. اور اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں مریم نواز صاحب کا جلسہ فلاپ ہوا, کیا یہ یاد نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ بلاول صاحب کو دیکھ لیں, پختونخوا سے لے کے چترال سے لے کے اور ابھی گجرال میں جو جلسہ کیے, آپ کے سامنے کی بات ہے. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. صحیح, یعنی کہ سرپرائز ہوگا کچھ نہ کچھ. کیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلا جلسہ جو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جلسہ تھا. صحیح. اور ابھی آپ 27 دسمبر کو آپ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ آپ جلسہ دیکھیں گے, آپ کی آنکھیں کھل جائے گی. بات یہ ہے کہ ہم تو پورے پاکستان میں کمپین کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں جلسے کرے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. صحیح. خرم حمید, آپ کوئکلی آپ سرپرائز وہ بیرسٹر صاحب آ گئے, وہ 18 میں پی 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 کے تھے, ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. یہ سرپرائز یہ نہیں, کھوسا صاحب بھی جا رہے ہیں, اعتزاز احسن شاہ بھی, تو پی 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 یہ ٹھیک ہے نا, سرپرائز تو ہے نا روکڑی صاحب. یہ والا سرپرائز ہے اعتزاز احسن صاحب نے معاونت سے معذرت کر لی. نہیں, وہ جب مارشاء اللہ لگا تب بھی پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے. وہ پی 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 کی لیڈرشپ نے وہاں پہ جگہ تو لے لی. قادر خان کی بات, ایک سرپرائز تو یہ ہے, یہ موجود ہے قادر خان کی اس بات سے. تو اب ہو سکتا ہے آئی پی پی کا سربراہ بھی پی پی کا کوئی بن جائے. لیکن اگر ہم اسی پہ خوش رہیں, یہ جو قادر مندوخیل نے بات کی کہ جناب باقاعدہ یہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ آئندہ جو جنرل انتخابات ہوں گے وہ مل کر لڑیں گے. ویسے یہ نا ایگریمنٹ اس طرح کا ہوا تو نہیں, مطلب میری تو یہ خبر ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ڈی ایم جب بنی تھی تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا. جب پی ڈی ایم زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا, ٹھیک ہے, جو میریٹ میں میزبان بھی وہی تھے, بالکل ٹھیک ہے, اس وقت نواز شریف نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ کے پنجاب میں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں اور جتنے اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ اس الائنس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے اور کے پی میں بھی نہیں کریں گے, سندھ میں تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. لیکن جب فیضیابی شروع ہوئی نا اور وہ پیچھے ہٹ گئے زرداری صاحب پی ڈی ایم سے, اور اے این پی بھی چلی گئی تھی, تو پنجاب کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا تھا کہ آپ نے سندھ بچا لیا اور ہمیں پھر چھوڑ گئے کہ ہم کس سے لڑیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں
کہ جب ان کو منسٹر آف اسٹیٹ کی آفر ہوئی لا کی، اور وہ پچھلے دور میں گیلانی کے ساتھ ایز ایڈوائزر فل منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی جتنی وزارتیں تھیں وہ سندھ کے لوگوں کو دے دی، انہوں نے چپ کر کے انکار کر دیا اور سینیٹرشپ بھی چھوڑ دی. صحیح، مطلب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، اگلا کوئی انتخابی تعداد نہیں، یہ عین ممکن ہے، یہ پاکستان کی سیاست ہے کہ انتخابات کے بعد نہیں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اب بھی ہو جائے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو الیکشن شیڈول نہیں آیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاں پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے پنجاب. دیکھیں نا آئی پی پی کے ساتھ ہو رہی ہے. یہی سرپرائز ہے پھر تو پیپلز میں پارٹی. آپ کو بتاؤں یہ وہ ہے جہاں یہ چاہیں گے کہ ہمارے سے علاوہ کوئی نہ جیتے. آئی پی پی جیت سکتی ہے تو وہ جیت جائے، پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے تو وہ جیت جائے، نون جیتتی ہے تو وہ جیت جائے. مطلب یہ تو چل رہی ہے نا. اور لیکن مجھے بتائیں، اگر یوسف رضا گیلانی ہوں، قاہرہ ہوں، یہ حلقوں کے سروے ہو رہے ہیں نا، یہ سروے میں انٹیلیجنس سروے کی بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ اور پارٹی کے ووٹ پہ الگ الگ سروے کراتی ہے، ہمیشہ سے یہ اصول ہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ سامنے آئے گا جی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کون ہے، پھر وہ آفر. اب جو مندو کھیل صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں جس وقت نون ٹوٹی، گورنمنٹ توڑی بلوچستان کی، تو پی ٹی اے جو بی اے پی بنی تھی اس کو اپنایا کس نے تھا؟ زرداری صاحب نے. اگر وہ یہی جواب ان کی طرف آ جائے کہ جی آپ ایک طرف ہماری پارٹی توڑ کے اپنے پاس لے آئے، آپ نے صادق سنجرانی بھی آن کیا، آپ نے چیف منسٹر بدنجو بھی آن کیا، تو اگر ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں بی اے پی کو، اپنی پارٹی کو، سیاست ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، پھر ہوتا ہی ہے. صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب کوئک کمنٹ، کلوزنگ کمنٹ چاہیے سر آپ کی طرف سے، پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں میں تو آپ کے صرف اتنی کہوں گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون والے ہوا میں اڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، پہلے تو قانون کے طالب علم سے میں سوال یہ رکھ رہا ہوں، پہلے نائلی تو بچا لے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو نائل تاحیات، اس کا فیصلہ تو ہو جائے. ایسی ہوا میں نہیں ہوں گے. آپ نے نیب کے ساتھ مل کے سارے کیس تو ختم کرا دیے، آپ نائلی سے نہیں بچ سکتے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ ذرا 8 فروری تو آنے دو، ذرا پی ٹی آئی کے ووٹ بھی متحرک ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی متحرک ہے، ذرا یہ نون لیگ والوں کو ٹارچ بھی نہیں ڈھونڈ سکے گے. اور میرے حلقے جہاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایسے الیکشن لڑوں گا، یہ ذرا بتاتے کہ یہ وزیر اعظم رہے، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رہے، 1% کا کام نہیں کیے، تو کس منہ سے الیکشن لڑیں گے؟ کس منہ سے آئے گا؟ چلیں. لیکن عامر بالکل صحیح فرمایا قادر خان مندوخیل صاحب. عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے کہ الیکشن ابھی دور ہیں، ویسے تو تاجر برادری کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے. نہیں مطلب کہ 8 فروری کو ہے نا، ٹائم ہے 60 دن میں. لیکن بہت تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، اور کچھ جو دہشت گردی کے معاملات اور جو ناظم الامور افغان ناظم الامور کو آج طلب کیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب آج ایک تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن اس کو مشروط کر دیا ہے، جو اپیل چلے گی اس کے بعد اس کے فیصلے تک، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ اپنا ٹرائل جاری رکھیں گی، جو سیولینز کا ٹرائل ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو 23 اکتوبر کا ایک فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ کا ہی تھا، جس میں اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آج یہ فیصلہ آیا ہے. اور یقیناً پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں اور جو خاص طور پر اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے ٹرائلز جو ہیں فوجی عدالتوں میں کیے جائیں. اس کے خلاف بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں، لیکن یہ اچھا فیصلہ ہے کہ آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کم از کم یہ ٹرائل جاری رہیں. یہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ ایک تھریٹ بڑھ جاتی ہے ٹیررسٹ کے لیے کہ جناب اگر پکڑے گئے یا سہولت کار بھی بنے تو تب بھی جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلے گا. اس پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب بریگیڈیئر صاحب، آج افغان ناظم الامور کو طلب کیا گیا فارن آفس میں، اور ان کو کہا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کتنا ہی زمانہ ہو گیا کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں پیچھے سے افغان باشندے مل رہے ہیں، اور وہ تحریک طالبان پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان 12 مرتبہ افغانستان کو یہ کہہ چکا ہے
کہ جو لسٹیں فراہم کی گئی ہیں جو کہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور دہشت گرد اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کے ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ایک تو بہت ہی لیک لسٹر اپروچ ہے وہاں سے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا پہلے تو جو آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس پر ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. آئی تھنک ایک تو فیصلہ خوش آئند ہے، بیکاز ایک تو جو ٹیررزم کا بڑھتا ہوا تھریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اور مینیج کرنے میں مدد کرے گا. اور یہ آلریڈی چیزیں چل رہی تھیں، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جو برٹش کامن لا جس کے تحت آئی تھنک ہمارا بیوروکریسی اور جوڈیشل سسٹم قائم ہے، یہ 1880s کا لٹرلی 1880s کا ہے، یعنی اس کو آلموسٹ 150 سال ہو گئے. اس کے اندر کچھ مائنر ماڈیفکیشن، لیکن ایک پرنسپل جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ سیم ہے. اور یہ میرے خیال میں ابھی 21st سینچری کے ہم 3rd ڈیکیڈ میں ہیں، یہ انکمپیٹیبل ہو چکا ہے. اور چاہے قانون شہادت ہو، اس کے بعد جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے، ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے لیے لوگوں نے سائبر پولیس تک قائم کر دی ہے اور سوشل میڈیا کورٹس ہیں باہر جو ہے. تو ایک تو آئی تھنک کورٹس کو بھی، جوڈیشری کو، ڈیفینیٹلی لیجسلیچر کا کام ہے کہ آپ قانون سازی کریں. چیزیں ابھی بدلنی پڑیں گی ٹو برنگ اٹ ایٹ پار ود ماڈرن ٹائمز جو تھریٹس ہے. دوسرا جاتے ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ آئے گا، آئی تھنک ایک تو آلریڈی آئی وڈ سے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا شہداء کی طرف سے اپیل تھی، پھر ملٹری کے اندر بڑی ڈیمورلائزیشن تھی رینک اینڈ فائل میں، کہ امیجن کریں بھی کل اتنا بڑا اٹیک اس میں لٹ سے 6-7 جو 27 دہشت گرد مارے گئے ان میں سے 6-7 پکڑے جاتے، تو آپ کون سی کورٹ میں لے کے جاتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ویکنس کریٹ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے اور پاکستان کی آئی وڈ سے پوری قوم ایک جنگ لڑ رہی ہے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی لیگل آرگومنٹ بھی پیش کیے گئے، اور پرابلی بینچ نے ریئلائز کیا کہ اس میں ڈیفینیٹلی اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے جانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹ جو اپیل کا حق ہے پہلے بھی تھا، ایسے دیر از اے سسٹم ڈیفینیٹ. لیکن اگر سول کورٹس میں یہ جاتی ہیں چیزیں تو پھر لنگر آن کرتے ٹائم ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اور اس پہ بڑے نعرے مارے تھے ٹی ٹی پی نے، افغانستان سے بھارت نے بڑے نعرے مارے تھے جی کہ یہ ابھی تو ہمیں فری فار آل مل گیا. دوسرا جو آئی تھنک آپ نے بات کی، اس میں ابھی 2023 میں بہت اسٹیپ اپ ہوئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. اس کی ملٹی فیریس ریزنز ہیں. افغانستان سے ٹیررزم ایز اے ٹول آف پالیسی میرے حساب میں تو 30 سال سے استعمال ہو رہا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے، جب امریکن گئے تھے تو ہوپ تھی کہ اس میں کمی آئے گی. صاف ظاہر طالبان کو ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ رہی ہے پاکستان. اس وقت 2-3 ملک ہیں جہاں پہ ان کی ایمبیسیاں کام کر لی. پاکستان ایک لیڈنگ ملک ہے اس میں. مزے کی بات ہے کہ جو بھارت جن کو مشورے دیتا ہے اس نے ان کا سفارت خانہ تک بند کرا دیا، تو اپنا سفیر وہاں پہ پوسٹ نہیں کر سکتے، اور فنڈز کا بھی ایشو ہے. وہ تو یقیناً پچھلی جو رہی ہیں حکومتیں کابل میں، ان میں ان سے ہم یہی سوال کرتے تھے کہ جی یہ راک اور این ڈی ایس کا جو نیکسس ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لیکن اس وقت وہ نہیں سنتے تھے. اور پھر جس طرح بھارت اپنی جو کونسل خانے بنا رہا تھا یہاں پہ پاکستان افغانستان بارڈر کے قریب، اور اس پر بھی ہم احتجاج کرتے رہے، لیکن اس وقت بھی کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا تھا پاکستان کو. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کو بہت سپورٹ ملی پاکستان سے، اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں پاکستان واز ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرز، اور پاکستان نے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کروائیں. اور پھر الٹیمیٹلی 15 اکتوبر 2021 کو جو ہم نے دیکھا کہ امریکی افواج وہاں سے نکلیں اور پھر افغان طالبان کی حکومت وہاں پہ بن گئی. اور اس وقت انہوں نے بہت کمٹمنٹس دی تھیں کہ جی ہم کمیٹڈ ہیں کہ جو بھی کسی بھی طرح کی دہشت گردی جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی پاکستان میں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو روکا نہیں گیا. پھر لسٹیں بھی ہم نے فراہم کی کہ دہشت گردوں کے نام بھی، اور باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ وہاں پہ افغانستان میں موجود ہیں، ان کو پکڑ کر دیا جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا وہ مطلب کیوں اس کو سیریس کیوں نہیں لیتی کابل گورنمنٹ ہمارے ان سارے چیزوں کو؟ آئی تھنک ایک تو آئی وڈ سے کہ پاکستان کے جو پریویس گورنمنٹس ہے اس میں بھی ایک جھول رہا ہے ڈیسیژن میکنگ میں. ایک تو چھوٹا بھائی بڑا بھائی چلتا رہا. اچھا پاکستان نے 50 لاکھ سے زیادہ ہوسٹ کیا، اینڈ دس از اے ورلڈ ریکارڈ. اگر پچھلے 45 سال میں دیکھیں تو 1977 آنورڈ اگر آپ کاؤنٹ کریں 50 لاکھ کنسسٹنٹ یہ تعداد رہی ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ اوپر نیچے ہوتا ہے. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. دنیا میں اتنی زیادہ امیگرینٹس کو جگہ نہیں دی گئی. یا آپ کہہ لیں کہ ابھی تو جو 32 لاکھ ہیں وہ تو سیٹلڈ ہیں، ان کی تیسری جنریشن پیدا، اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے بیکاز وی کنسیڈر کہ ٹھیک ہے ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹ. جو انلیگل ہے وہ 17.5 لاکھ ہیں. تو ایک تو یہ آئی وڈ سے کہ پاکستان کا مواخات کا پورا سسٹم تھا
جو ہم نے پاکستان نے ڈسپلے کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے بھائی کی مدد کی جاتی. لیکن دوسری طرف جو ہے آئی تھنک وی ور ٹیکن فار گرانٹیڈ, اور اسٹیٹ نے کبھی آئی وڈ سے ایگزرٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس طریقے سے دے ور آپریٹنگ, اس کے بعد جو ہے اسمگلنگ ہو رہی تھی ڈالرز کی, مافیاز, نارکوٹکس, اس کے اندر آئی تھنک ہماری اپنی کمزوریاں بھی تھیں, انسٹیٹیوشنل کمزوریاں, ان کو ٹھیک کیا گیا ہے. لیکن پاکستان نے 1 to 1 آئی تھنک اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا کہ وی آر آلسو اے اسٹیٹ, اور یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ٹیررزم بھی کرائیں, آپ ساری مراحت بھی لیں, اور آپ کو اسپیس بھی ملے رہے, آپ کے الیگل امیگرینٹس کو بھی ہم سنبھالیں. تو آئی تھنک یہ جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس سال, ایک تو اس کا امپیکٹ ہے, اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان, پاکستان, اسپیشلی افغانستان جو ہے, لاسٹ 60 ایئرز, لاسٹ 300 ایئرز 60 جنگیں ہوئی ہیں یہاں پہ. اٹ مینز ایوری 5 years there was a war, یعنی بیٹل بھی نہیں, وارز ہوئی ہیں. تو ایک انسٹیبل زون, اس کو شٹر زون بھی کہا جاتا ہے جغرافیکلی, سم ہاؤ ڈراز بگ پاورز انٹو اٹ, ایرینا میں آ جاتی ہیں, اور ایک کوئی اس کی خاص وجوہات ہیں. تو آپ اس کو بارڈر کر رہے ہیں, مطلب یو آر بارڈرنگ یو ایس. پچھلے آپ کہہ لیں 20 سال جب وہ ادھر تھے, اسی طریقے سے سوویت یونین آیا, پچھلے 40 سال میں 2 سپر پاور نے 30 ایئرز آکوپائی کیا, تو 10 سال آپ کہہ لیں گورنمنٹس رہی ہیں, وہ بھی ڈفرنٹ رہی ہیں. سو 5 دفعہ رجیم چینج ہوا پچھلے 40 سال. اٹس این انسٹیبل ریجن. پاکستان کو ڈے ٹو ڈے بیسس کو اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. نمبر 2, اس کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, بیکاز ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے کہ اپنے سیلفش انٹرسٹ کے لیے. انٹرسٹ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو آپ اسپیس دیں, جو ارس وائل فاٹا کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو دوبارہ جو ہے اسی طریقے سے اوپن کر دیں, یہ اسمگلنگ کریں, یہ کڈنیپنگ فار رینسم کریں, اور اپنی ایک بادشاہت قائم کریں. موسٹ پرابلی ان کا تھا کہ شاید پش بیک کر کے پی اور جو بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں اس پہ دوبارا اسی طریقے سے انفلوئنس اور ایکسپینڈ کرے گی امارت اسلام. آئی تھنک دیٹ واز وائی آر دی پشنگ, یہ کہ جی وہ جو فاٹا کی جو پہلے جو اسٹیٹس تھا اس کو بحال کیا جائے. آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا کہ ان کی پھر وہاں پہ ایک طرح سے بادشاہت بھی بن سکتی ہے. ابھی تو وہ اگر اسٹیٹ کنٹرولڈ ایریا میں رہتے ہیں تو ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن دس از واٹ دا اسٹیٹ آف دا مطلب پاکستان کی اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. اور دوسری ایک چیز کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے افغانستان کو لٹرلی پالا ہے, ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری گندم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, لیکن ہم اس میں بھی شیئر رکھتے تھے کہ وہ جانی ہے, چاہے وہ لیگل طریقے سے جائے چاہے وہ اسمگل ہو. پھر چینی, اور پھر جس طرح پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم نے جتنا نقصان کیا, کیونکہ جتنی چیزیں وہاں جاتی تھیں وہ ساری واپس آ جاتی تھیں اسمگل ہو کر, ہم ہر طرح سے برداشت کرتے رہے. اب اگر آپ ایک سوورن کنٹری, ہم مانتے ہیں وہ سوورنٹی ہے ان کی, اس کے نازم الامور کو آ کے بلا کے ڈیمارش بھی کرتے ہیں, تو یہ کسی بھی ایک سوورن کنٹری کے لیے کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہے. تو وہ پھر سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ مطلب یہ دس از اے انٹرنیشنل نیوز ناؤ کہ افغان نازم الامور کو طلب کیا گیا فارن آفس میں اور اس کو ڈیمارش کیا گیا, اور پھر زور دیا گیا کہ کابل شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. سو دس از این انٹرنیشنل میسج. تو ان کو اس سے ندامت سے بچنے کے لیے کچھ کر لینا چاہیے. اس میں گریجولی یہ ہوگا. دیکھیں پاکستان کے پاس 6-7 لیورز ہیں. کوئکلی آئی ول گو اوور. افغان امیگرینٹس جو تھے اس کو ڈیفینیٹلی جب ہم ریپیٹریٹ کریں, اپنا حق استعمال کریں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, پھر جس آپ نے مینشن کیا ہے اسپیشلی جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں ان کی پروویژن ہے. اس کے بعد دین 3 لاکھ افغان ہر مہینے کراس کرتے ہیں پاکستان کی طرف فار ڈفرنٹ ریزن. ٹرانسپورٹ ہے, جابز ہیں, صاف ظاہر ہے ادھر چیزیں اس طرح سیٹل نہیں, نہ کوئی انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ پھر بے شمار آئی وڈ سے ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے پاکستان, ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کی ہے. تو ایون ڈپلومیٹکلی وہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہے. اف دے تھنک کہ ٹیررزم از ون ٹول جو یوز, دوسرا ٹول یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کولیبریٹ کر لیں گے جیسے بھارت کے ساتھ, یہی ہے ایک بلیک میلنگ ٹیکٹس. میرے خیال میں ابھی جب ہم نے پاکستان نے ڈیسیژن لیا تو اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے سیٹل ہوں گی. یہ اتنا آسانی سے اسٹیٹ چلانا آسان نہیں ہے. اگر خدا نہ خدا اسٹارویشن ہوتی ہے تو لوگ گلے پڑ جائیں گے نہیں طالبان. ابھی یہ 17.5 لاکھ واپس جا رہے ہیں, ان کی زمینوں جائیدادوں پہ بائی دا وے قبضہ ہوا ہے وہاں پہ. صاف ظاہر ہے جب یہ آئے تھے تو پیچھے تو قبضہ گروپس ہیں طالبان کے جو آئی وڈ سے اسپانسرڈ ہے. تو ایک بہت بڑا آئی تھنک ان کے لیے بھی چیلنج ہے. تو اگر آپ نے کمیٹی آف نیشن, پھر کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, کوریڈورز کی بات ہو رہی ہے, اور ان کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے. صاف ظاہر اگر آپ نے اسٹیٹ رن کرنی ہے, اب کتنے عرصے تک یہ ڈنڈا چلائیں گے وہاں پہ. مطلب وومن رائٹس کے ایشو, وومن ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. تو اگر آئسولیٹڈ رہنا ایک ببل میں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی کنٹری یا رجیم سروائیو کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان ابھی تو آئی تھنک پازیٹیولی یوز کر رہا ہے, ان کیس نیگیٹیولی یوز کر. پھر ایک ملٹری آپشن بھی ہے. ایٹ ٹائم پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وین اٹ کمز ٹو آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے کہ بالکل آپ لیٹس سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. تو مے بی پاکستان کین تھنک آف, ایسی بات نہیں ہے
اگر ہم انڈیا کو ڈیل کر سکتے ہیں صرف ریٹارٹ میں تو مطلب ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن آئی ایم شیور دیٹ ول بی دی لاسٹ آپشن. We understand this is not a big deal, but do you think that it's high time کہ جو دوحہ اکارڈ ہوا تھا اسی کے سارے سگنیٹریز کو دوبارہ بٹھایا جائے اور اگین you know they should revisit کہ جی مطلب دیز ور دا تھنگز وچ ور ایگریڈ. اب دیکھیں جس طرح امریکی اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا. the Kabul should actually respond to this کہ جی how come یہ جو اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا. تو یہ جی ریجنل پریشر بھی ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں یہ بات بھی ہو چکی ہے اور آئی تھنک یہ خوش آئند ہے کہ ایک ماسکو فارمیٹ ہوا تھا 30 ستمبر کو اسی سال کازان میں, اور وہاں پہ رشیا, سینٹرل ایشیا, ایران, پاکستان اور مڈل ایسٹ کے بھی تھے, اور متقی صاحب کو بٹھا کے کہا تھا کہ یہ آپ ٹیررزم کی فیکٹریاں بند کریں. آئی تھنک اس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے, ایران بھی ہے, بیکاز ایوری باڈی از تھریٹنڈ. اور پچھلی رپورٹ تو کہہ رہی کہ نو گلوبل ٹیررزم میں آئی تھنک یہ ہب بنتا جا رہا ہے. سو ٹھیک ہے, اف دے وانٹ ٹو ریمین آئسولیٹڈ تو آئی تھنک سارے فورمز کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ریجن میں بھی آئسولیٹڈ پاکستان از اے کنڈیوٹ, ایک بیس رہا. ایکچولی ناؤ وی ہیو بیکم دیئر اسٹریٹجک ڈیپ. اور یہ جو کہانی تھی یا کانسیپٹ تھا بالکل ریورس ہو گیا کہ ان کے ریفیوجیز یہاں پہ آ کریں, ان کی ڈپلومیسی ہم کریں, لیٹس سے پوری سپورٹ دنیا کے لیے. سو وی ہیو ایکچولی بیکم دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ, بیکاز آپ فال بیک کرتے ہیں نا. اسٹریٹجک ڈیپتھ تو تب ہوتی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی تو آپ کی وہاں پہ یو کین موو دیر اور آپ کو ہیلپ آئے گی. تو وی ہیو ناؤ بیکم دیئر اسٹریٹجک. تو آئی تھنک یہ چیزیں ابھی سامنے آئیں گی. اور یہ ٹیررزم آئی وڈ سے ہماری اپنی اسیسمنٹ, آئی تھنک آج اسٹیٹمنٹ بھی تھا جو سیکورٹی اینالسٹ ہیں کہ 1 سال ہے انشاءاللہ. وی ہیو فاٹ اٹ فار 20 ایئرس. 1 سال میں پاکستان سے تو انشاءاللہ اس کو بالکل زیرو پہ لایا جائے گا. اس کے دوران ڈیفینیٹلی قربانیاں بھی دی جائیں گی. کل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 25 سے 26 بالکل صحیح ہے. اور اسٹیبل پاکستان is in the interest of Afghanistan, and that would actually lead stability in Afghanistan as well. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.